آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی کہ ہیلتھ کارڈ بند کروا دیے لیکن 1000 کروڑ آپ میڈیا کو دے رہے ہو؟ لنگر خانے بند کروا دیے 1000 کروڑ روپیہ میڈیا کو دے رہے ہو؟ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آٹے کی لائنوں میں لگا دیا، 1000 کروڑ روپیہ دے رہے ہو، پیٹرول بجلی گیس ہر چیز مہنگی کر دی۔ سنیں ویورز، یہ میرے ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ غریب کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ انہوں نے اس الیکٹرانک میڈیا کو جو 16 ماہ پہلے، میں کیا کر رہا ہوں، جو 16 ماہ پہلے مہنگائی پہ اثر ہوتا تھا، جیسے کسی کو موت آنے لگے نا، وہ کہتا مجھے، یعنی مچھلی کی طرح ترپتا تھا یہ میڈیا، اور اس پہ بیٹھے، میں اکثریت میڈیا کی بات کروں، منحوس اور بے شرم اور بے غیرت قسم کے اینکر، جس میں غیرت نہ وہ قلم فروش اینکر ہوتا ہے، مجھے کہنے دے، وہ ترپتے تھے مچھلی کی طرح۔ لیکن جیسے ہی انہیں 469 کروڑ یعنی 479 کروڑ پہ آ گیا 16 ماہ میں، میڈیا سوتر ہو گیا، ساڑھے پنجابی چ کہندے نے سموتھ ہو گیا، مہنگائی غائب ہو گئی۔ شہباز شریف سے انہوں نے نہیں پوچھا کسی جگہ کہ ظالم انسان، پاکستان کے بدترین پرائم منسٹر، تو اپنے کپڑے بیچنے تھے، تو نے تو ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بیچ دی بجلی کے بل کے پیچھے۔ دوسری بات، یہی اخبار نویس جو کالم لکھتے ہیں، بڑی منافقانہ لینگویج لکھتے ہیں، چاہے انگلش پرنٹ میڈیا یا اردو پرنٹ میڈیا، میں اکثریت کی بات کروں، ان کو بھی شرم نہیں آتی تھی کہ یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں مہنگائی کا عذاب، مہنگائی، غریب مر گیا، غریب ختم ہو گیا، کبھی مولانا فضل الرحمان کی کوریج، کبھی بلاول کی کوریج، کبھی مریم کی کوریج، کبھی حمزہ کی کوریج، کبھی اے این پی کی کوریج، جیسے تو پاکستان میں اس وقت جس قحط سالی آ گئی ہے، جیسے کوئی عذاب آ گیا، اس طرح یہ لوگ لکھتے تھے، یہ لکھاری۔ لیکن ان کو بھی جب 380 کروڑ روپیہ اسی مریم اورنگزیب کی منسٹری نے بھیجا، 350 کروڑ روپیہ انہوں نے بھیجا، ان کے قلم بھی رک گئے۔ اور یہی ڈیجیٹل میڈیا وہ صحیح کہتا تھا، وہ قیدی نمبر 804 کہ یار اج منہ چ آگے مائک کر دینے، مہنگائی ہے مہنگائی ہے، لیکن یار سوال ہے پیدا ہوتا ہے، ہن کی نہیں مہنگائی تے گل کر دے؟ یہی کہندے سی نا، خان جو جیل میں بیٹھے یہی کہہ رہا تھا نا، جو اٹک جیل میں بیٹھا ہے۔ اسی ڈیجیٹل میڈیا نے مہنگائی کو سوتر کر دیا۔ اب یہ آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کون سا ایسا شخص ہے، میں نہیں نام لوں گا، جس نے اس دور میں بھی مہنگائی کے خلاف بات کی اور پی ڈی ایم کی جو عوام دشمن پالیسی تھی اس کو اجاگر کیا۔ بہت سارے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے میں بھی کہیں ایٹ دی اینڈ آف دی لسٹ میرا بھی نام ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے پیسے کس سے دیے ہیں؟ یہ میں آپ کو پروف کے ساتھ بتانے لگوں، پروف کے ساتھ۔ ویئرس، وہ یوٹیوبرز چاہے میلز ہیں یا فیمیل ہیں، چاہے کوئی ملتان کی ڈفلی بجانے والی یا گڑبی بجانے والی ہے، میں نام نہیں لوں گا، میں توہین سمجھتا ہوں اپنی، یا پھر کوئی سو کارڈ قسم کے بنے ہوئے ہیں، میں اب کیا ان لوگوں کو، ان بے شرموں کو جو سو کارڈ انٹلیکچوئل بنے ہوئے ہیں، وہ یوٹیوبرز، وہ سو کارڈ اینکرز، وہ صحافی جو عدالتوں کے باہر کبھی کھڑے ہو کے سوال کرتے تھے مہنگائی پر، کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے تھے، کبھی وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے، کبھی نواز شریف کو کرتے تھے بڈی چھٹ کے آ گیا، فلاں ہو گیا، ٹمکا ہو گیا، اور وہ بالخصوص وہ جو کہتی تھی یہ جادو ٹونے کرنے والی، آپ کو تو علم ہوگا، وہ سارے سوتر ہو گئے۔ الٹیمیٹلی میں نام نہیں لے رہا لیکن یہ پروف دے رہا ہوں، اٹ مینس کے پیسے کسے گئے؟ انہی لوگوں کو گئے۔ پھر اسی طرح یہ جو آپ کے ٹی وی چینلز ہیں، میں نام نہیں لوں گا، یہ مہنگائی پر رویا کرتے تھے، ان کو پیسے گئے۔ اخبارات کا بھی یہی حال ہوا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مریم اورنگزیب، کرامن کاتبین بیٹھتے ادھر، ان سے اپنے آپ کو چھپا سکو گے آپ؟ 24 کروڑ عوام میں سے کس کو آپ لوگوں کا نہیں پتا آپ لوگ یزیدیت ڈھا کے گئے ہو؟ کس کو نہیں پتا کہ شہباز شریف باہر جا کے کہتا ہے کہ پاکستان کی بات ادھر کرنا مناسب نہیں؟ اور شہباز شریف تمہیں اس ملک نے وزیر اعظم بنایا، ورنہ آپ تھے کیا؟ وہ 5 مرلے کے اتفاق باؤنڈری کے مالک تھے آپ، جس میں 7 بھائی آپ کے پارٹنرشپ تھے، 6 چچا تھے۔ ادھر پاکستان کو کیوں ادھر، وہ کدھر بیٹھے ہوئے تھے آپ؟ کوئی معذاللہ روزے محشر میں صاحب، اور روزے محشر میں بھی صاحب ہوگا تو شہباز شریف آپ سے پاکستان کا پوچھا جائے گا، میرا بھی جب روزے محشر صاحب ہوگا مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، قلم تو نہیں بیچی، ضمیر تو نہیں بیچا، عوامی جذبات تو نہیں بیچے، غریب کو پاگل تو نہیں بنایا؟ میں تو کہتا ہوں یا اللہ تجھے تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، جس کسی نے میرے ملک کا پیسہ لوٹا ہو یا جس نے ان سے پیسے اٹھائے ہوں، یہ جو 1000 کروڑ ہے قلم بیچنے کے لیے انہیں غرق کر، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ صحافی ہیں، چاہے وہ سرکاری افسران ہیں، جس نے میرے ملک کو نقصان پہنچایا، یا اللہ اسے غارت کر، اور اس میں بھی شامل ہوں، اگر میں ہوں تو خدا مجھے بھی نشان عبرت بنائے۔ میں تو کہتا ہوں غریب مار دیا مریم اورنگزیب 2000، لیکن اللہ تعالیٰ اب یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ آپ لوگوں کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا کرتے رہے آپ نے کرتوت چھپانے کے لیے۔ بس ویورز، میں نے یہ بتانا تھا، افسوس یہ ہوا
At the end of the day, we are the losers. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन अल्लाह एक दुआ करूंगा, अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ हम सबके लिए सानियां पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।